کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان پارٹ ٹو آرٹیکل 7 سے آرٹیکل 40 تک ہے۔ اس کے اندر 2 چیپٹر ہیں، چیپٹر 1 اور چیپٹر 2۔ سٹارٹ کرتے ہیں آرٹیکل 7 سے، ڈیفینیشن آف دی اسٹیٹ۔ آرٹیکل 7 میں ڈیفینیشن آف دی اسٹیٹ دی گئی ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ اسٹیٹ مین فیڈرل گورنمنٹ، پارلیمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، پروونشل اسمبلی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی لوکل باڈی یا اتھارٹی پاکستان میں جس کے پاس پاور ہے کہ وہ ٹیکس امپوز کر سکتی ہے۔ تو ڈیفینیشن آف اسٹیٹ میں 5 چیزیں انکلیوڈ ہیں۔ اس کے بعد چیپٹر 1 سٹارٹ ہوتا ہے فنڈامنٹل رائٹس، پارٹ 2 کا چیپٹر 1۔ فنڈامنٹل رائٹس سیکشن آرٹیکل 8 سے 48 تک جاتے ہیں، 48 نہیں، آرٹیکل 8 سے 28 تک۔ تو پہلا آرٹیکل 8، لا انکنسسٹنٹ ود اور ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹ ٹو بی وائڈ۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی لا یا کوئی ایسا کسٹم جو کہ لا کے ایکویلنٹ ہے، اگر وہ اس چیپٹر 1 پارٹ 2 چیپٹر 1 کے فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہوگا تو ایسا کوئی بھی لا وائڈ ہوگا، یعنی کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا، وہ کالعدم ہوگا، اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کہ اگر اسٹیٹ کوئی ایسا لا بناتی ہے یا کوئی ایسا لا پاس کرتی ہے جو کہ اگینسٹ دی فنڈامنٹل رائٹ ہوگا تو ایسا لا بھی وائڈ ہوگا۔ اب اس رول کی کچھ ایگزیمپشنز ہیں۔ فار دی سیک آف ڈسپلن ان آرم فورسز یا پولیس یا کچھ اور فورسز جو کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے لیے یوز ہوتی ہیں، ان کے ڈسپلن کے لیے، ان کے پراپر ڈسچارج آف ڈیوٹیز کے لیے ایسے لا بنایا جا سکتا ہے جو کہ اگینسٹ دی فنڈامنٹل رائٹس ہوں۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور ایکسیپشن ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایک آرٹیکل دیا گیا ہے ایمرجنسی کے حوالے سے، کہ ان کیس آف ایمرجنسی کنٹری میں جو ہے پریزیڈنٹ بائی اٹس آرڈر ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے۔ تو وہ ایمرجنسی میں جو ہے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، وہ اوبیسلی وہ شارٹ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، وہ لانگ ٹائم کے لیے نہیں ہوتے، اور وہ جو ایمرجنسی کی جو پروویژن ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی موجود ہے۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل 9۔ اب یہ جو ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس کے آرٹیکل ہیں یہ گیٹ کے والے سے ہے بھی امپورٹنٹ ہے اور کچھ ہے بھی لینتھی ہیں، اوبیسلی 8 سے 28 تک جاتے ہیں۔ تو اس کو یاد کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے، جو ہم آگے جاتے جائیں گے آرٹیکل 9، 10، 11، 12، 13، تو ہم دیکھیں گے کہ جو سویئرنیس ہے فنڈامنٹل رائٹ کی وہ تھوڑی جو ہے نا لیس ہوتی جائے گی۔ فار ایگزامپل اب آرٹیکل 9 ہے، یہ ہے سیکیورٹی آف پرسن پہ، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ مینشن ہے کہ کسی بھی شخص سے اس کی زندگی اور اس کی آزادی نہیں چھینی جا سکتی ماں سوائے قانون کے مطابق۔ تو یہ رائٹ ٹو لائف ہے، ان ادر ورڈ یو کین سے یہ رائٹ ٹو لائف ہے۔ تو یہ رائٹ ٹو لائف سب سے بڑا رائٹ ہے کسی انڈیویجول کا۔ اسی طرح جو ہم آگے جاتے جائیں گے، جو اس کی سویئرنیس ہے رائٹ کی وہ ہلکی کم ہوتی جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اس کو یاد کرنے کا۔ اس کے بعد آرٹیکل 10، سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن۔ یہاں پہ سی آر پی کا سیکشن 60 اور 61 بھی ایز اٹ از ریپروڈیوس کیا گیا آلموسٹ۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ کسی بھی شخص کو وداؤٹ لافل اتھارٹی اریسٹ نہیں کیا جائے گا، اور جو ہی اس کو اریسٹ کیا جائے گا اس کو بتایا جائے گا کہ اس کو کس وجہ سے اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو رائٹ دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کا لیگل پریکٹیشنر کو چوز کرے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ سی آر پی سی سیکشن 61 کا جو رول ہے وہ بھی یہاں پہ ایز اٹ از لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ جب بھی کسی پرسن کو اریسٹ کیا جائے گا تو ود ان 24 آورس اس کو نیئرسٹ مجسٹریٹ کے پاس
پیش کیا جائے گا، اور اس میں جو ٹائم پیریڈ ہے ٹریولنگ کا وہ اس میں انکلیوڈ نہیں ہے۔ یہ ہو گیا جنرل رول ایز ٹو سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ۔ اب اریسٹ کے حوالے سے ایک کانسٹیٹیوشن میں اسپیشل پروویژن بھی موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو ڈیٹینشن۔ اب پریونٹیو ڈیٹینشن پہ یہ 24 گھنٹے والا رول اپلائی نہیں ہوتا، اس کا ایک الگ پرنسپل ہے جو کہ آرٹیکل 10 کے اندر کلیئرلی مینشن ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پریونٹیو ڈیٹینشن کے گراؤنڈز کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا پہلا گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انٹیگریٹی، سیکیورٹی اور ڈیفینس آف پاکستان کے اگینسٹ کچھ کام کرتا ہے۔ دوسرا کہ اگر وہ ایکسٹرنل افیئرز آف پاکستان کے اگینسٹ کچھ کرتا ہے۔ تھرڈ کہ وہ پبلک آرڈر کے اگینسٹ کوئی کام کرتا ہے۔ اور فورتھ کہ وہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کی سپلائی اور اس کی سروسز کو معطل کرنے کے لیے کوئی ایکشن کرتا ہے۔ تو ان گراؤنڈ کی صورت پہ، ان چیزوں کی صورت پر ایک شخص کو انڈر پریونٹیو ڈیٹینشن ڈیٹین کیا جا سکتا ہے۔ جو پریونٹیو ڈیٹینشن کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے ہوتا کیا یہ کہ جو اسٹیٹ ایجنسیز ہیں وہ ایک بندے کو اریسٹ کر لیتی ہیں، ایک بندے کو اٹھا لیتی ہیں اور اس کے بعد اس کو بالکل نامعلوم مقام پہ رکھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو پریونٹیو ڈیٹینشن ہے یہ ہوتی ہے 3 ماہ کے لیے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 24 گھنٹے کا رول یہاں اپلائی نہیں ہوتا، تو یہ ہوتی ہے 3 ماہ کے لیے۔ 3 ماہ اس بندے کو اریسٹ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد 3 ماہ کے بعد ریویو بورڈ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب ریویو بورڈ کیا ہوتا ہے؟ ریویو بورڈ 3 ممبر میں مشتمل ایک بورڈ ہوتا ہے کہ اگر تو فیڈرل ایجنسی نے یا فیڈرل لاء کے تحت ایک بندے کو پریونٹیو ڈیٹین کیا گیا ہے تو دین ریویو بورڈ میں چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے کرنٹ یا ایکس ججز شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی پروونشل ایجنسی نے کسی کو اریسٹ کیا ہے یا پروونشل لاء کے تحت کسی کو اریسٹ کیا گیا ہے تو اس میں چیف جسٹس کنسرنڈ ہائی کورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ہائی کورٹ کے موجودہ یا ایکس ججز شامل ہوتے ہیں۔ تو 3 ماہ گزرنے کے بعد، 3 ماہ پریونٹیو ڈیٹینشن کے ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو ریویو بورڈ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کا جو پورا کیس ہے وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ سارے جو ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہیں وہ وہاں پریزنٹ کیے جاتے ہیں اور ریویو بورڈ کے سامنے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کو اس بنیاد پر ڈیٹین کیا گیا ہے، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو جو گورنمنٹ ایجنسی ہوتی ہے وہ مزید ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو مزید ڈیٹین کیا جائے، مزید ڈیٹین رکھا جائے، تو اس کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ جو ریویو بورڈ ہے وہی کرتا ہے کہ آیا کہ اس کو اب ریلیز کر دینا ہے کہ اس کو مزید 3 ماہ کے لیے یا مزید ایک پیریڈ کے لیے ڈیٹین کرنا ہے۔ تو جیسے جو ریویو بورڈ جو ڈیسیژن دیتی ہے، اوبویسلی اس کے اندر 3 ممبر ہیں تو جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ بائی میجورٹی ہوتا ہے۔ ان کیس کہ پہلے 3 ماہ گزرنے کے بعد اس کو مزید 3 ماہ کے لیے ڈیٹین کر دیا گیا، اس کے ڈیٹینشن کے آرڈر جاری ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے اس میں 15 دن کا ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے اس اکیوز پرسن کو کہ وہ اپنی جو اپیل ہے، یعنی کہ اپیل اگینسٹ دی آرڈر آف پریونٹیو ڈیٹینشن وہ فائل کر دے، اور وہ اس کو اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ اپنی لیگل ریپرزنٹیشن کے ذریعے اس آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں۔ باقی یہ جو پریونٹیو ڈیٹینشن ہے، یہ جو رول ہے کہ اس کو 3 ماہ بعد پریزنٹ کرنا ہے اور اس کو اپرچونٹی دینی ہے، یہ کسی بھی اس شخص پہ اپلائی نہیں ہوتا کہ جو کہ دشمن کنٹری سے، اینیمی کنٹری سے بلونگ کرتا ہو یا کسی اینیمی کی مشن پہ، پلان پہ وہ ایگزیکیوشن میں وہ کام کر رہا ہو یا اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہو۔ جب ریویو بورڈ اس کو مزید ڈیٹین کرتی ہے تو ریویو بورڈ اس کی پلیس آف ڈیٹینشن بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور اس میں وہ یہ بھی الاؤ کرتی ہے کہ اتنے انٹرول کے بعد اس کو اس کی فیملی سے، اس کے ریلیٹیو سے ملنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے بعد آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل۔
رائٹ ٹو فیئر ٹرائل میں یہ ہے کہ جو ٹرائل ہوگا کسی بھی پرسن کا، وہ چاہے سول ہے چاہے کریمنل ہے، وہ فیئر ہوگا اور ڈیو پروسیس آف لاء کو فالو کیا جائے گا۔ آرٹیکل 11، سلیوری، فورسڈ لیبر ایسیٹرا پروہیبٹیڈ۔ اس میں بتایا گیا کہ سلیوری جو ہے وہ بالکل منع ہے، اور کسی بھی فارم میں اور کوئی بھی لا اس کو الاؤ نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کے اندر رہے۔ اس کے علاوہ فورس لیبر بھی اس میں منع کی گئی ہے، اور ہیومن ٹریفکنگ بھی اس میں بین کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں چائلڈ لیبر کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اور چائلڈ لیبر بھی منع کی گئی ہے، اور اس میں جو چائلڈ کی ایج ہے وہ لیس دین 14 ایئر ہے، لیس دین 14 ایئر کو جو ہے کسی طرح کی جو امپلائمنٹ پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اب اس کی ایگزمپشن ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قسم کی پنشمنٹ سے گزر رہا ہے کسی اوفینس کے حوالے سے، تو وہ اس کو کسی طرح کی ایگزمپشن نہیں ہے، یا وہ فار دی پبلک پرپز جو کہ لاء نے اس کو باؤنڈ کیا گیا ہے، اگر وہ کوئی اس طرح کی ڈیوٹی کر رہا ہے تو وہ بھی فورس لیبر میں نہیں شامل ہوتی۔ فار ایگزامپل، جب ہم کوئی پرسن ملٹری جوائن کرتا ہے یا پولیس فورس جوائن کرتا ہے یا ڈفرینٹ ایجنسیز کو جوائن کرتا ہے، تو اس میں اس کی مینڈیٹری سروسز ہوتی ہیں کہ اس نے اتنا عرصہ کام کرنا ہے۔ تو حالانکہ وہ تو کمپلسری سروسز تو ہیں، لیکن وہ ایک طرح کی وہ کہہ سکتا ہے بندہ کہ فورس لیبر تو ہے، لیکن وہ اس کے اندر فال نہیں کرتی، کیونکہ اس نے اپنی کنسینٹ خود ہی دی تھی کہ وہ اتنے عرصے کام کرے گا۔ پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ۔ کوئی بھی جو لا بنتا ہے وہ پروسپیکٹیو بنتا ہے، ریٹروسپیکٹیو نہیں بنتا۔ پروسپیکٹیو مین کہ جس ڈیٹ کو وہ بنا ہے وہ لا اس ڈیٹ سے اور اس سے اپ کمنگ جتنے بھی آنے والے دن ہوتے ہیں اس پہ وہ اپلائی ہوتا ہے، نہ کہ بیک ڈیٹ پہ اپلائی ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بیک ڈیٹ پہ اپلائی ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن۔ تو کوئی بھی جو ہے لا وہ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی نہیں ہو سکتا۔ اس میں اب اس نے دو چیزیں مینشن کی ہیں کہ اگر ایک بندے نے ایک ایکٹ کیا اور اس ٹائم وہ ایکٹ کی کوئی پنشمنٹ نہیں تھی، تو لیٹر آن اگر اس کے حوالے سے کوئی لا بن بھی گیا ہے کہ جس میں اس کو وہ آفینس ڈکلیئر کر دیا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ آفینس نہیں ہوگا۔ یا اگر جس دن بندے نے ایک آفینس کیا ہے اس کی پنشمنٹ فار ایگزامپل 1 ایئر تھی، اور لیٹر آن نیکسٹ ڈے لا بن گیا اس کی پنشمنٹ 2 ایئر کر دی ہے، تو چونکہ جب اس نے آفینس کیا تھا تو اس کی پنشمنٹ 1 ایئر تھی، تو وہ 1 ایئر ہی رہے گی، وہ 2 ایئر نہیں ہوگی۔ آرٹیکل 14، انویلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین۔ اس میں 3 چیزیں کہ ایک، ڈگنیٹی آف مین کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور دوسرا پرائیویسی آف ہوم کو کبھی نہیں توڑا جائے گا سبجیکٹ ٹو لا، اور جو تیسری چیز ہے کہ کسی شخص پر کسی قسم کا ٹارچر نہیں کیا جائے گا فار دی پرپز آف ایکسٹریکٹنگ ایویڈنس۔ آرٹیکل 15، فریڈم آف موومنٹ۔ ہر شہری کے پاس حق ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں فریلی موو کرے، کسی بھی حصے میں رہے، کسی بھی حصے میں سیٹل ہو، with subject to restriction imposed by the law۔ آرٹیکل 16، فریڈم آف اسمبلی۔ ہر شہری کے پاس حق ہے کہ وہ وداؤٹ آرمز پیسفلی اسمبل ہو، اور اس پہ پبلک انٹرسٹ کے پیش نظر ریسٹرکشنز امپوز کی جا سکتی ہیں۔ آرٹیکل 17، فریڈم آف ایسوسیشن۔ ہر شخص کو رائٹ ہے، ہر سٹیزن کو رائٹ ہے وہ کسی بھی قسم کی ایسوسیشن، کسی بھی قسم کی یونین کو فارم کرے، اس کو رن کرے۔ اس پہ جو لمیٹیشن امپوز کی جا سکتی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ انٹیگریٹی آف پاکستان کے اگینسٹ کام نہ کرے، پبلک آرڈر کے اگینسٹ کام نہ کرے، اور مورالٹی کے اگینسٹ نہ ہو۔ اس میں جو مزید کچھ ایکسیپشنز ہیں وہ یہ کہ
کوئی سٹیزن جو کہ سروسز آف پاکستان میں ہیں، مین سرکاری ملازم ہے، اس کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو فارم کرے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہو۔ اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ کو لگتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو، کہ کوئی جو پولیٹیکل پارٹی ہے یا کوئی یونین یا ایسوسیشن ایسی ہے جو کہ پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ کام کر رہی ہے یا انٹیگریٹی آف پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہی ہے یا مورالٹی کے اگینسٹ کام کر رہی ہے، تو اس کو فیڈرل گورنمنٹ اس پہ بین امپوز کر سکتی ہے۔ بین امپوز کرنے کی صورت میں جو میٹر ہے وہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہو جائے گا، اور سپریم کورٹ دونوں پارٹیز کو، مین فیڈرل گورنمنٹ کو اور جو پارٹی جس کو بین کیا گیا ہے، ان دونوں کا موقف سن کے اپنا جو ہے ڈیسیجن فائنل دے گی، اور وہ جو ڈیسیجن دے گی وہ سب پہ بائنڈنگ ہوگی۔ اس کی آرٹیکل 17 کی کلوز 3 میں ایک چیز مینشن ہے کہ ہر پارٹی کو اپنے سورس آف انکم، سورس آف اٹس فنڈ مینشن کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس جو عمران خان کے اگینسٹ اور باقی پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ بھی چل رہا ہے، یہ اسی کلوز کے انڈر ہے۔ آرٹیکل 18 فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اینڈ پروفیشن۔ ہر شخص کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے پروفیشن میں، اپنی مرضی کی آکوپیشن کے میں اور اپنی مرضی کا بزنس کر سکتا ہے، کنڈیشن اس کے وہ پروفیشن یا وہ بزنس لافل ہو۔ اس پہ کچھ لمیٹیشن امپوز کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ اگر کوئی پروفیشن میں آنا چاہتا ہے تو اس کی ایک کوئی کوالیفیکیشن مینشن کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اگر کسی بزنس میں یا کسی پروفیشن میں آنا چاہتا ہے تو اس پہ لائسنسنگ سسٹم جو ہے وہ امپوز کیا جا سکتا ہے، جیسے میڈیکل میں ہے، لاء میں ہے، اور اس طرح بزنس کے حوالے سے بھی لائسنسنگ سسٹم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کسی بھی بزنس کے حوالے سے ریگولیشن امپوز کر سکتی ہے، اور لاسٹلی کہ گورنمنٹ اس بزنس کو ایکسکلوسیولی کر سکتی ہے جس کو وہ خود کر رہی ہو۔ اس کے بعد آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ۔ ہر شخص کو رائٹ آف فریڈم آف سپیچ ہے، اس کی ساتھ اس پہ لمیٹیشن امپوز کی جا سکتی ہیں اس کی فریڈم آف سپیچ پہ۔ پہلا یہ کہ وہ گلوری آف اسلام کے اگینسٹ نہ ہو، سیکنڈلی انٹیگریٹی، سیکیورٹی اور ڈیفینس آف پاکستان کے اگینسٹ نہ ہو، تھرڈلی کہ وہ پاکستان کے فورن اسٹیٹ کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن کو ڈسٹروائے نہ کرے، اس کو افیکٹ نہ کرے، فورتھلی وہ پبلک آرڈر کے اگینسٹ نہ ہو، ففتھلی وہ مورالٹی کے اگینسٹ نہ ہو، سکسثلی کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہ آتی ہو، اور سیونتھ کہ وہ جو اسپیچ ہے وہ کمیشن آف آفینس میں انسائٹ نہ کرتی ہو۔ آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن۔ ہر سٹیزن کے پاس رائٹ ہے کہ وہ انفارمیشن کی ایساس دی جائے جو کہ پبلک امپورٹنس کی ہے۔ اس کے حوالے سے ریسٹرکشن امپوز کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ پبلک کرنا ضروری نہیں ہے یا پبلک کرنا ہارمفل ہو سکتا ہے، تو اس طرح کی جو انفارمیشن ہے اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل 20، 21، 22 یہ ریلیجن سے ریلیٹڈ ہے۔ آرٹیکل 20 فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوٹ۔ اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ ہر سٹیزن کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو ریلیجن اس کو پریکٹس کرے اور اس کی تبلیغ کرے، اور سیکنڈلی ہر ریلیجن اور ہر ریلیجن کے ہر سیکٹ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے جو ریلیجیس انسٹیٹیوٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرے، اس کو مینٹین کرے اور اس کو مینیج کرے۔ آرٹیکل 21 سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن۔ اس میں مینشن ہے کہ کسی بھی پرسن سے کسی قسم کا اسپیشل ٹیکس نہیں لیا جا سکتا جس کو کلیکٹ کرنے کا پرپز کسی اس ریلیجن کی مینٹیننس ہو یا پروروگیشن ہو جس کا وہ حصہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل
کسی مسلم سے اسپیشل ٹیکس نہیں لیا جا سکتا فار دی پرپز آف کنسٹرکشن آف اے چرچ اینڈ وائس ورسا. آرٹیکل 22 سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ان رسپیکٹ آف ریلیجن. کسی بھی شخص کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ریلیجن ایجوکیشن ریسیو کرے یا ریلیجس سرمنی میں پارٹیسپیٹ کرے یا ریلیجس ورشپ میں پارٹیسپیٹ کرے جو کہ اس کے ریلیجن کے علاوہ ہیں. اس کے علاوہ کہ ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے ریلیجن کے مطابق جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ریلیجیس ایجوکیشن دے. اور فردر آن اس میں مینشن ہے کہ کسی شخص کو کسی پبلک انسٹیٹیوٹ میں یعنی کہ ایسا انسٹیٹیوٹ جو کہ گورنمنٹ کے فنڈ سے پبلک کے فنڈ سے چلتا ہو وہاں پہ اس کا ایڈمیشن ڈینائی کریں آن دی بیسس آف ریس ریلیجن کاسٹ پلیس آف برتھ. اس کے بعد آرٹیکل 23 اور 24 جو ہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے رائٹ آف پراپرٹی کے حوالے سے. تو آرٹیکل 23 میں مینشن ہے کہ ہر سٹیزن کو رائٹ ہے کہ وہ پراپرٹی ایکوائر کرے، پراپرٹی ہولڈ کرے اور پراپرٹی ڈسپوز آف کرے جب جیسے وہ چاہے. اور اس پہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل اور جو ہے مزید ریسٹرکشن ان انٹرسٹ آف پبلک امپوز کی جا سکتی ہیں. آرٹیکل 24 پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس. اس میں سب سے پہلے جو بات مینشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو اس کی پراپرٹی سے محروم نہیں کیا جا سکتا ماں سوائے قانون کے مطابق. ہم نے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ پڑھا تھا، پروبیبلی سب نے پڑھا ہوگا لینڈ لاء میں. تو یہ اب آگے جو چیز آ رہی ہے اس کے ریلیٹڈ آ رہی ہے. تو گورنمنٹ کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی پراپرٹی کو ایکوائر کر لے فار دی سرٹن پرپزز. لینڈ ایکوزیشن ایکٹ میں جو گراؤنڈ مینشن تھے وہ یہاں پہ کلوز 3 سب کلوز ای میں وہی گراؤنڈ مینشن ہے کہ پرپز آف ایکوزیشن کیا کیا ہو سکتا ہے. اس میں ایک ایجوکیشن پرپز ہو سکتا ہے، دوسرا میڈیکل پرپز ہو سکتا ہے، تھرڈ ہاؤسنگ پرپز ہو سکتا ہے، فورتھ پبلک فیسلٹیز ہو سکتا ہے جیسے کہ روڈز، واٹر سپلائی، سیوریج، گیس، الیکٹرک وغیرہ وغیرہ. کلوز 3 مینشن کرتی ہے کہ کن کن گراؤنڈز پہ ایک پراپرٹی کا گورنمنٹ ٹیک اوور کر سکتی ہے. پہلا کہ اگر وہ پراپرٹی لائف کے لیے یا کسی دوسرے کی پراپرٹی کے لیے یا پبلک ہیلتھ کے لیے ڈینجرس ہو. سیکنڈلی اگر کسی شخص نے کوئی پراپرٹی ایکوائر کی ہے یا پراپرٹی ہولڈ کی ہے انفیئر مین سے یعنی کہ کوئی الیگل طریقے سے. تھرڈلی اگر کوئی پراپرٹی اینیمی اسٹیٹ سے بلانگ کرتی ہے یا ویکیو سے بلانگ کرتی ہے تو اس کو بھی گورنمنٹ اس کو ہولڈ کر سکتی ہے، اس کو ڈسپوز کر سکتی ہے. فورتھلی کہ گورنمنٹ کسی کی پراپرٹی کو فار دی لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم ایکوائر کر سکتی ہے اور اس کی مینجمنٹ اپنے پاس رکھ سکتی ہے پبلک انٹرسٹ میں یا اونر کے پرسنل انٹرسٹ میں. آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سٹیزن. اس میں 3 چیزیں مینشن ہیں. پہلی یہ چیز کہ سب سٹیزن جو ہیں وہ ایکول ہیں بیفور لاء. دوسری چیز ہر سٹیزن کو ایکول پروٹیکشن آف لاء حاصل ہے. اور تھرڈلی کہ کسی بھی سٹیزن کو آن دی بیسس آف جینڈر، آن دی بیسس آف سیکس کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی. اور اس کی ایکسیپشن یہ لاسٹ بات ہے، اس کی ایکسیپشن یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی اسپیشل پروویژن فار دی پروٹیکشن آف وومن اور چلڈرن بنا سکتی ہے. آرٹیکل 26 نان ڈسکریمنیشن ان رسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز. کسی بھی شخص کو آن دی بیسس آف ریس، ریلیجن، سیکس، کاسٹ، ریزیڈنس، پلیس آف برتھ کے کسی بھی
ایسی پراپرٹی، ایسی پلیس جو کہ پبلک انٹرٹینمنٹ کے لیے یا پبلک پرپسز کے لیے یوز ہوتی ہے، اس سے اس کی انٹری اس کی روکی نہیں جائے گی۔ اس میں لاسٹلی وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں جو اسٹیٹ ہے وہ اسپیشل پروویژن بنا سکتی ہے وومین کے ریلیٹڈ یا چلڈرن کے ریلیٹڈ، جیسے فار ایگزامپل پارکس ہوتے ہیں کچھ، وہ صرف ایکسکلوسیولی فار لیڈیز ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ الاؤ کر سکتی ہے، یہ ڈسکریمنیشن کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ آرٹیکل 27 سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان پاکستان، یہ جو سروسز ڈسکریمنیشن ان سروسز یہ جو سروسز کی بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے سرکاری ملازمت کی۔ تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی سٹیزن کو آن دی بیسس آف ریس، ریلیجن، سیکس، کاسٹ، ریزیڈنس اور پلیس آف برتھ کے کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی۔ اوبیسلی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹ، ایجوکیشن ریکوائرمنٹ ہے، جو ایکسپیرینس ریکوائرمنٹ ہے، وہ سب کے لیے برابر ہی ہوں گی۔ فردر اور اس میں کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کسی بھی پوسٹ کے لیے، کسی بھی سروس کے لیے کوئی جینڈر بیس جو ہے جو سیٹس ہیں وہ ایلوکیٹ کر سکتی ہیں، وہ بھی صرف اس لیے یا اس پرپس کے لیے تاکہ جو ڈیوٹیز ہیں جو اس پوسٹ کے والے سے، اس سروس کے والے سے جو ڈیوٹیز ہیں وہ پراپرلی پرفارم کی جائے۔ فار ایگزامپل کہ گورنمنٹ کوٹا امپوز کر سکتی ہے کہ کانسٹیبل اس نے اپوائنٹ کرنے تو اس میں اتنی جو ہے فیمیلز ہوں گی، وہ اس لیے کہ جب فیمیل کو ریسٹ کرنا ہو یا فیمیل کو چیکنگ کرنی ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس حوالے سے وہ اپنی جو ڈیوٹیز وہ پرفارم کر سکے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کوٹا سسٹم امپوز کر سکتی ہے اس ایریا کے حوالے سے جس ایریا کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ لیسر ہے باقیوں کے مقابلے میں۔ لاسٹلی اس میں جب ہم نے گراؤنڈز پڑھے تھے کہ ان گراؤنڈز پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، تو اس میں یہ تھا ریزیڈنس اینڈ اور پلیس آف برتھ۔ پروونشل گورنمنٹ یا کوئی لوکل اتھارٹی ہے وہ آن دی بیسس آف ریزیڈنس، آن دی بیسس آف پلیس آف برتھ کے اپوائنٹمنٹ کر سکتی ہے۔ آپ سب کو آئیڈیا ہوگا کہ جتنی بھی پی پی ایس سی کی پوسٹ آتی ہیں کسی بھی سروس کوئی بھی پوسٹ، اس میں آن دی بیسس آف ڈسٹرکٹ سیٹیں ایلوکیٹ ہوتی ہیں کہ اکاڑا کتنی، لاہور کتنی، اتنی، قصور کتنی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو ہے کنڈیشن جو گورنمنٹ ہے وہ امپوز کر سکتی ہے۔ لاسٹ فنڈامنٹل رائٹ، پریزرویشن آف لینگویج، اسکرپٹ، کلچر۔ اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے آرٹیکل 251۔ گورنمنٹ الاؤ کرے گی اور انشور کرے گی کہ جو سٹیزن آف پاکستان کے جو بھی ان کی ڈفرینٹ لینگویجز ہیں، ان کا ڈفرینٹ کلچرز ہیں اور جو ان کی ڈفرینٹ اسکرپٹ ہیں، اس کو رائٹ دے ان کو کہ وہ ان کو پرزرو کرے، ان کو پروموٹ کرے اور اس کے حوالے سے جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اسٹیبلش کرے۔